بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج کے دور میں ہم سب کا جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسکول میں بچہ داخل کروا دیا ہے تو اسکول والے جانے، اگر خدا نخواستہ مدرسے میں داخل کروا دیا ہے تو مدرسے والے جانے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور بچوں کا بگاڑ جب ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح کا ماحول اور دور آج کا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نوجوان غلط ہیں یا مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، لیکن اصل عوامل کیا ہیں، اصل اسباب کیا ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، ان اسباب کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہوں گے۔ میں بھی پریشان ہوں، ہر بندہ ہی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، لیکن وہ مستقبل جو اصل میں مستقبل ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، ہمارا مستقبل تو وہی ہے۔ گو کہ آج کے گورے ہم پہ ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جی ان کی کون سی زندگی ہے، یہ تو مرنے کے بعد والی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ہماری یقیناً وہی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں مدارس میں الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت سہولیات مفت میں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہمارا مدارس کی طرف رجحان کتنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کون سا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اولاد کی تربیت اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم قرون اولیٰ کو دیکھتے ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس میں صحابہ کرام کی تڑپ کتنی ہوا کرتی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئی تھی، اور بعد میں روایات میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری لے کے آئے تھے، اور پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارے گا تو نبی علیہ السلام کا رنگ چڑھے گا ان کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے عظیم محدث بنے تھے اور کتنی احادیث کو روایت کر گئے، بلکہ تاریخ میں بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا، بچہ بہت چھوٹی عمر کا تھا، بہت چھوٹی عمر کا، یہی کوئی 3 سے 4 سال کے درمیان میں عمر تھی، کہ اس نے خود اپنی ماں سے اصرار کیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اسے مکتب میں داخل کرایا اور چند مہینوں میں اس بچے نے قرآن کریم مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، امی جان میں نبی کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں،
ماں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، حدیث پڑھنے سے پہلے ادب سیکھو، حدیث کا ادب سیکھو۔ اب وہ بچہ جس نے 7 مہینوں میں قرآن حفظ کیا تھا، ماں نے اسے تعلیم ایسی دلوائی کہ حدیث پڑھنے سے پہلے 4 سال تک اس بچے کو ادب سکھایا گیا، ادب کی تعلیم دی، اور اس کے بعد حدیث نبی کو پڑھا تھا۔ تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو دنیا نے اسے امام ابن خزیمہ کے نام سے یاد رکھا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھیں اس وقت کی ماؤں کے دلوں میں تڑپ کتنی ہوا کرتی تھی، اپنی اولاد کے لیے کتنی فکر مند رہتی تھی کہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں شاید اگر بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا تو بچہ بھوکا مر جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو دیکھا ہے، کئی انہوں نے ماسٹرز کیے ہوتے ہیں کئی سبجیکٹس میں، اور وہ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ آواز اچھی ہو نا، صرف آواز اچھی ہو، اذان اچھی کہنے لگ جائے تو پھر بھی مسجد والے کہتے ہیں جی آپ ہماری مسجد کے مؤذن بن جائے۔ کتنے علماء کو آپ دیکھیں گے جو بے روزگار پھر رہے ہوں گے، اور اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لی ہیں لیکن روزگار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تعلیم حرام یا ناجائز ہے، بلکہ ہم اپنی اصل کو چھوڑ بیٹھے ہیں جو ہماری بنیاد تھی۔ اور اگر ہم محدثین کو پڑھتے ہیں نا تو ان کی ابتدائی تعلیم، ہمارے ہاں تو ابتدائی تعلیم پرائمری سمجھی جاتی ہے، محدثین کے ہاں ابتدائی تعلیم قرآن کا حفظ ہوا کرتا تھا، اور وہ احادیث ہوا کرتی تھی جو انسان کی تربیت کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہوتی ہیں۔ اور جب سے یہ تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں کاروبار شروع ہوا ڈگریاں بیچنے کا، اور جب سے یہ کاروبار شروع ہوا آپ تعلیم کا معیار دیکھ لیں، وگرنہ ہمارے مسلمانوں میں کارکردگی کی بنا پر انجینئرز نے جو بڑے بڑے شاہکار قائم کر دیے ہیں، آج تک پڑھے لکھے انجینئرز یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر رہے کہ کیسے بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنی اصل کو اور اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، اور آج الحمدللہ دنیا میں سب سے بڑی NGOs مدارس ہیں جو آپ کے بچوں کو تربیت بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کرتے ہیں، لباس کا بھی کرتے ہیں، اور علاج، معالجہ، کتابیں، سارا کچھ فری دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا رجحان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ جو ایک سوچ ہمارے اسلاف کی تھی وہ آج تبدیل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے ہیں، اور ہماری اولاد، ہمارے بچے اور نوجوان کس طرح سے غلط رستوں پر چل رہے ہیں۔ یہ 14 اگست کا واقعہ سب کو پتہ ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے پکڑ لو بھئی پکڑ لو، جو بھی اس میں ملوث ہے نادرا کے ذریعے ان کی پہچان کرائی جائے اور شناخت کروائی جائے، پکڑ لو ان کو۔ بھئی دیکھو تو صحیح نا کہ یہاں تک پہنچانے میں کردار کس کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میرا بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بلا کے لاؤ۔ وہ لے آیا۔ ہاں بھئی تمہارا باپ تم سے تنگ ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی امیر المومنین ایک دفعہ میری بھی بات سن لے۔ سناؤ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ آج میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ ذرا اس سے پوچھیں کہ اس نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس نے ایک مجوسیہ عورت سے شادی کی ہے۔ جب میری ماں مجوسیہ ہوگی میری اسلام کے مطابق تربیت کر سکتی ہے وہ؟ الام مدرسۃ اذا اعددت لها الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق۔ جب ماں کی تربیت کر دو گے نا، ماں کی، بچی کی، بیٹی کی، بہن کی، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک نسل کی تربیت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی مجوسیہ سے شادی کی ہے، میرا نام کیا رکھا ہے؟ خنفسہ۔ خنفسہ نا چمگادڑ کو کہتے ہیں۔ تو جب اس نے اپنا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا
یہ نام کا بھی نا یاد رکھیں، شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا جی، آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن سخت، غم، پریشانی، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنا نام تبدیل کر کے سہل رکھ لو۔ اس نے کہا جی نہیں، جو میرے باپ نے میرا نام رکھا تھا نا، میں وہی رکھوں گا۔ تو ان کا پوتا بیان کرتا ہے، وہ حزن نامی صحابی کا پوتا بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں سختی اور مشقت اور غم پریشانیاں رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے برا نام تبدیل کر دیا۔ یعنی ہم دیکھیں آغاز ہی سے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی دردناک موضوع ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا المناک معاملہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ آج یہ صورتحال ہے، جب کل ہماری اولاد بڑی ہوگی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، حالات کیسے ہوں گے۔ بہرحال اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، تربیت کریں ان کے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جب کسی آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے نا، وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میرا درجہ مرنے کے بعد کیسے بلند ہوا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرا بیٹا تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اس کی برکت سے تمہارا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو یہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث جو ہے نا، یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں یہ واحد تعلیمی ادارہ ہے بچیوں کا کہ جہاں پہ مفت میں بغیر کسی فیس کے بہت اچھی اور بہترین اور معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں یہاں پہ کچھ عرصہ، اور وہ ادارے جو اچھی خاصی فیس لے کے تعلیم دے رہے ہیں ان بہت سے اداروں سے بہت اچھا ہے۔ اور یہ حاجی محمود صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑی محنت ہے ان کی اور بڑی کاوش ہے کہ اس دور میں مہنگائی کا دور ہے، یہ سارے انتظام چلانا اور اہتمام کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے کہ جہاں پہ اخراجات ہوتے ہیں اور وہ تعلیم بھی یعنی ایک فائدہ دیتی ہے، اور الحمدللہ دین کی تعلیم 2 فائدے دیتی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت بڑی بنائی ہے، بڑی قسمت ہے ہماری کہ عبادت بھی ہے اور معیشت بھی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ رہا ہے، اور لوگوں کو فکر ہوتی ہے ہماری تنخواہوں کی، ہمارے وظائف کی بھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دے۔ مجھے یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے علم دوست آدمی تھے، اور ان کے ایوان میں یا مجلس مشاورت میں اکثریت علماء کی ہوتی تھی، اور ان کے دور میں ایک مفتی رہے ہیں اس دور کے، جن کا نام ہے امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم۔ امام ابو یوسف بڑے معروف ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ تو وہ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ان کا خاص کھانا لایا گیا، کوئی کھانے والی چیز، جیسے ہمارے ہاں یہ فالودہ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے تیار کر کے جس میں پستہ، بادام اور اس طرح کی چیزیں یہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو وہ پہلی دفعہ امام ابو یوسف نے دیکھا، وہ خلیفہ کا، امیر المومنین کا کھانا تھا، وہ ان کے لیے لایا گیا تھا۔ تو پوچھتے امیر المومنین یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پستے میں بنایا گیا فالودہ ہے، فالوزج کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ یہ وہ ہے۔ تو امام ابو یوسف مسکرانے لگے۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے مجھے نا استاد جی کی بات یاد آ گئی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، کہ میرا باپ نہیں تھا، بچپن میں میں چھوٹا سا تھا جب وہ میرے والد محترم فوت ہو گئے، تو کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا، میری ماں چاہتی تھی میں کام کروں، اور میں ابو حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتا تھا۔ میری ماں اس پر بڑا ناراض ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ میرا بچہ تو خراب کر رہا ہے،
یہ اگر کمائے گا نہیں کھائے گا کہاں سے؟ تو میری ماں نے جب یہ بات کہی تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا یہ بادشاہوں کا کھانا کھانا سیکھ رہا ہے۔ تو آج مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ آج مجھے وہ کھانا مل رہا ہے جو بادشاہوں کا کھانا ہے۔ یہ دین کی برکت سے ہوتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کو نا اس طرف لے کے آئیں۔ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندہ مجھے 35 سال اس نے نا ملازمت کی ہے سرکاری ہسپتال میں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ ہمارے بھی ہسپتال میں کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو حفاظ ہیں، ان کو قاری صاحب یا حافظ صاحب کہتے ہیں، ہم قرآن حفظ کیا ہے۔ تو کہتا کہ 35 سال میں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ڈاکٹر ہے اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ باقیوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بلانے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز وہ بڑا شائستہ ہوتا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر آپ نے ہسپتالوں کے ساتھ ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے، حالت دیکھی ہے، تو آپ اس بندے کو جب دیکھیں گے نا جس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق رہا ہے یا کتاب اللہ کو اس نے اپنے سینے میں اتارا ہے تو یہ کتاب اس کے سینے کو نرم کر دیتی ہے، دل اس کا انسانوں والا بن جاتا ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے جہاں پہ تعلیم مفت میں دی جا رہی ہے ہمارا ادھر دھیان نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے، اگر کبھی کبھار میں اپنے بھی مشاہدات یہ ذکر کر رہا ہوں، کبھی کبھار اگر مدرسے کے محتمم میں خود ہی اپنے مدرسے میں لوگوں سے کہہ دوں کہ ضرورت ہے یہ چیز، پتہ نہیں تانوں کتھوں کتھوں امداداں آؤندیاں نے، تو پھر ساڈے کو منگدے ہو تسی۔ ہمارا یہ مزاج ہے۔ میں بچے میرے اسکول پڑھتے ہیں نا، ان کا فون آ جائے گا، میسج آ جائے گا، جی کل اتنے پیسے چاہیے، میں فوراً جا کے دے دیتا ہوں۔ کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں، لیکن مدرسوں میں ہم 100 سوال کرتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچہ داخل کروا دیا ہے نا، شاید ہم نے اس سے بڑا احسان زندگی میں کبھی کسی کے اوپر نہیں کیا جتنا مدرسے والوں کے اوپر کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے ہمارا دین سے وہ تعلق نہیں رہا، سرسری سا تعلق ہے، بس نماز پڑھ لی، موقع ملا تو قرآن کی تلاوت کر لی، بس یہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر میں نگران ہے، بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا بچے کی اصلاح بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ آج ہم نے قاری صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے، قاری صاحب مارتے ہیں تو پھر ہمیں شکایت آ جاتی ہے، نہیں مارتے تو بچہ بگڑ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جی بچہ تو ہمارا قاری صاحب نے بگاڑ دیا ہے، مسجد میں جاتا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ٹوکنا، بات سے منع کرنا۔ یہ جب کوئی ایسا تہوار آتا ہے، یہ جب 14 اگست ہی ابھی تازہ گزری ہے، یہ بڑے بڑے باجے کس نے لے کے دیے اپنے بچوں کو؟ یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے چلانے کی اجازت کس نے دی؟ اور یہ جو روڈوں پہ، پارکوں میں، چوکوں چوراہوں پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہوا تھا، کس نے اجازت دی تھی؟ میں نے دی تھی، میں نے اپنے بچے کو پیسے دیے، میں نے اس کے لیے یہ بےہودگی کا سامان لا کے دیا تھا۔ یہ مجرم ہم ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا اس آدمی سے کہ تم تو کہتے ہو نا کہ یہ میرا بچہ بدتمیز ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں درے ماروں۔ تم نے اپنا کردار کیا ادا کیا ہے، تم نے کیا تربیت کی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے جو اس کی قسمت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، جس کی قسمت میں جو ہے وہ لے رہا ہے، لیکن یہ علم، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو 2 چیزوں کا اختیار دیا۔ توجہ فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے نا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو داود کا وارث بنایا۔ کیا داود کی اور اولاد نہیں تھی؟ سلیمان کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اصل میں وارث بنے تھے جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم کی وراثت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نا ایک دفعہ باہر، بازار میں گئے تو لوگوں کو دیکھا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، کہتے ہیں یہ حیرانگی ہے بھائی، تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا وراثت ہوگی، مال ہوگا، دوڑے آئے مسجد میں،
دیکھا تو وہاں پہ علم کی مجلس قائم ہے، حدیث رسول پڑھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ اچھا مذاق ہے، آپ کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو نبی کی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ تو جناب سلیمان کے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے اختیار دیا، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ علم چاہتے ہیں کہ مال؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا سوال کیا، میں علم چاہتا ہوں۔ اللہ نے علم بھی عطا کر دیا، بادشاہت بھی عطا کر دی، اور سبحان اللہ ایسی بادشاہت کہ جو دنیا میں کسی بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی، انسانوں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی، چرند اور پرند سب کی بولیاں بھی سکھا دی تھی، یہ علم کی برکت سے تھا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ وَأَنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کوئی دینار نہیں چھوڑے انبیاء نے، کوئی درہم نہیں چھوڑے، یہ ہمارے لیے ایک علم چھوڑا ہے۔ اب جو آدمی اس میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، میدان کھلا ہے اس کے لیے، لے لے۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جو اس وقت ہماری تحقیق ہے نا، اس کے مطابق دنیاوی تعلیم میں پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ دنیاوی تعلیم میں پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر، یہ ان کے مطابق ہے، ہمیں نہیں لگتا۔ ویسے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، باہر سے آتا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ باہر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے کویت میں ایک سروے ہوا تھا کہ کون سا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ حفاظ ہوتے ہیں، تو سروے میں یہ ثابت ہوا تھا کویت جیسے عرب ملک، مصر بھی، سعودیہ بھی، وہ بھی پیچھے ہیں، سب سے زیادہ ریشو حفاظ کرام کی پاکستان میں ہے۔ اور دینی تعلیم میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر دینی مدارس میں سب سے زیادہ جن علماء کی مانگ ہے وہ پاکستانی علماء ہے۔ اور یہ پچھلے 150 سال میں، یاد ہے نا 1857 کی جنگ آزادی، کہ جب انگریز نے کہا کہ یہ مسجد سے اور مسلح سے اٹھنے والے یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہ کردار ختم کر دیا مسجد کا، جو مدرسے کا ایک پنچایتی کردار ہوتا تھا اور مسجد سے ہی سارے فیصلے ہوتے تھے۔ انہوں نے مولویوں کی وہ حیثیت ختم کر دی اپنی دشمنی کی آگ میں، اور اس وقت سے آج تک کوئی سرکاری سرپرستی ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ پچھلے 90 سال انگریز والے 57 سے لے کے 47 تک، اور 47 سے لے کے آج تک یہ 75 سال کوئی حکومتی سرپرست نے، تو اس کے باوجود اللہ کے فضل سے آج دنیا میں آپ کے مدارس کی تعلیم پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے، اور آپ کے سیاسی تعاون، اخلاقی تعاون، مالی تعاون، جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ منفی باتیں بھی نہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ نیکی کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں کر سکتے نا، تو اپنی زبان بند رکھو، یہ تمہارا اپنے اوپر بھی احسان ہوگا۔ کوئی منفی کام نہ کرو، شر پسندی والا معاملہ نہ سامنے لے کے آؤ۔ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، اور وہ جو اصل تعلیم ہے، دین کی تعلیم، اللہ دنیا بھی انشاءاللہ بڑی دے گا۔ اور جب بچے یہ قرآن حفظ کر جاتے ہیں یا دین کا پڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ آج ہر محلے میں مدرسہ قائم ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے سالوں سے دین کا کام ہو رہا ہے، کتنی بچیوں نے تعلیم حاصل کی اور کتنے بچوں نے تعلیم حاصل کی، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ تو آپ کم از کم اتنا تعاون ضرور کریں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں، یہ آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا، اور یہ آپ کے اپنے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا، جو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کو اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔